السلام علیکم خواتین و حضرات، ہلکی پھلکی پوڈ کاسٹ کے چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سبین اور کاشف حاضر۔ آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو۔ ہماری عید یہاں پہ کل ہو گئی، ہم نے منا لی، اور آج ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اس کے اندر عید کے دوسرے دن شامل کیا جائے۔ تو آج ہم جس قصے پہ بات کر رہے ہیں جی، جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم آسٹریلیا آتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے دیسی ہیں، تو ہمیں یہاں کے معاشرے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ضم ہونے میں، انٹیگریٹ ہونے میں۔ میں اب تقریباً یہاں پہ 11 سال سے ہوں، تو لگتا ہے کہ کافی آبزرو کر لیا ہے، تو اس کے کچھ منفی اثرات نظر آتے ہیں۔ تو اس پہ آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ جیسے میں اور کاشف حسین بات کر رہے تھے، ہم کچھ ڈیٹا دیکھ رہے تھے، تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جیسے آسٹریلیا کے اندر تقریباً جو جتنی بھی نئی آبادی آتی ہے، جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں، وہ 60% اس کے اندر 60% جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ 20% جو آسٹریلینس ہیں وہ انگلش کے علاوہ کوئی زبان بولتے ہیں۔ 50% لوگوں کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو کہ آسٹریلیا میں پیدا نہیں ہوا، کسی اور ملک میں پیدا ہوا۔ ایک اور چیز پہ اگر ہم غور کریں تو وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں 86% لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریسزم جو ہے وہ ختم ہو، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ تو یہ سارے سٹیٹس جب میں اور کاشف ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور یہ خیال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ آسٹریلیا جیسے ملک میں جہاں پہ ساری اچھی چیزیں اچھی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو اتنا مشکل ہماری دیسی کمیونٹی یا پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیوں ہے یہاں پہ انٹیگریٹ ہونا؟ تو سبین، بہت آپ نے اچھے کچھ اسٹیٹسٹکس بھی بتائے آسٹریلیا کے بارے میں۔ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اس مسئلے کی ذرا باریکی میں جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آسٹریلیا کے اندر پاکستانی کس طرح امیگریٹ کر کے آئے، تو اس کی عموماً آپ کو دو مثالیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جو کہ اسٹوڈنٹ، جو طالب علم اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا آئے اسٹوڈنٹ ویزاز کے اوپر، اور ادھر انہوں نے اپنا 4 سے 5 سال کی تعلیم حاصل کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، اور اس کے بعد ادھر ہی رہنا انہوں نے شروع کر دیا، ان کو نوکریاں مل گئی۔ دوسرا جو طبقہ ہے، جو کیٹیگری ہے، وہ ہے آپ کی اسکلڈ مائیگرنٹس، ان کو ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے لوگوں کا جو کہ پاکستان سے، دنیا کے کسی بھی حصے سے آئے، ان کا اپنا کام کا ایکسپیرینس تھا کسی فیلڈ میں، اور اس فیلڈ کی کمی تھی، اس فیلڈ کے پروفیشنلز کی آسٹریلیا کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو امیگریشن کا موقع ملا اور وہ یہاں آئے، اور جن کو ہم پرماننٹ ریزیڈنٹس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے طریقے ہیں جس سے لوگ آسٹریلیا آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ اس میں اگر ہم تھوڑی سی باریکی میں جائیں، جو آپ نے بات شروع کی کہ ہمیں ہماری دیسی کمیونٹی کو یا پاکستانی کمیونٹی کو خاص طور پہ کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں آسٹریلین معاشرے کے اندر ملنے جلنے میں، انٹیگریٹ کرنے میں۔ اس کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے کچھ ہمارے فیصلوں سے جب ہم آتے ہیں یہاں۔ جیسے ایک اہم فیصلہ جو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں آنے سے پہلے، کہ ہم نے وہاں جا کے کس شہر میں رہنا ہے، کس شہر کی کس سبب میں رہنا ہے۔ ہم نے پاکستانی کمیونٹی میں رہنا ہے، ایسی کمیونٹی میں جس میں مسلمان زیادہ ہوں، یا ایسی جگہ پہ رہنا ہے جہاں بچوں کے لیے اسلامی اسکول ہمیں ملیں یا مسجدیں ملیں، جو کہ بڑی اہم اور بڑی اچھی بات بھی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آسٹریلیا پہنچیں تو ہمیں کچھ دشواریاں ایسی نہ ہوں کہ ہم بالکل ہی مذہب سے یا اپنی ثقافت سے کٹ کے رہ جائیں۔ تو ایک اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا رجحان اس جگہ جا کے رہنے کا ہوتا ہے جہاں ہمیں اپنے جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ کو پاکستانی، انڈین، بنگالی کمیونٹی کے لوگ نظر آئیں گے، وہی اسی وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسلامک کمیونٹی میں رہیں۔ تو ایک بار جب ہم یہاں آ جاتے ہیں، ہم رہنا شروع کر دیتے ہیں، اگلا جو ہمارا ایک مین مرحلہ یا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہماری کام کی جگہ کا، ہماری نوکری کا ہوتا ہے۔ تو اس میں تو ہمارے پاس ظاہری بات ہے اس طرح کی بہت آپشنز نہیں ہوتی، کیونکہ جو پروفیشنلز ہیں میرے اور آپ جیسے، وہ تو جدھر ان کو موقع ملے گا اچھا ادھر وہ نوکری کریں گے۔ تو جب ہم نوکری سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک اور جو میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کچھ پاکستانی بھائیوں کے ایکسپیرینسز سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا ریسزم، کسی قسم کی ڈسکرمنیشن یا بائس جس کو ہم کہتے ہیں ورک انوائرمنٹ میں، وہ ہوگی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ گورے جو ہیں ہمیں اپنے برابر نہیں سمجھتے یا ہمیں اتنے مواقع نہیں دیتے، تو ایک تھوڑی سی جھجک ہمیشہ سے رہتی ہے۔ اور میں بھی جب پاکستان سے، بلکہ میں دبئی سے آیا لیکن ہوں تو میں پاکستانی، جب میں نے اپنی امیگریشن کی بات سوچی تو میں نے لوگوں سے اکثر سنا کہ وہ ریسزم ہے، ادھر ڈسکرمنیشن ہے۔ مجھے یہاں آ کے احساس ہوا کہ
اس طرح کا کچھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں میلبرن کے اندر. تو ایک آپ کا ایک ذہن میں جس کو ہم کہتے ہیں ایک آلریڈی ایک آپ اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ اس ورک کلچر میں، اس دفتر میں آپ کے پاس وہ مواقع نہیں ہوں گے جو باقی لوگوں کے پاس ہیں. اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا آپ کام سے کام رکھتے ہیں، صبح آتے ہیں، کام کرتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں. آپ کو اگر موقع ملیں فار ایگزامپل دفتر میں جو یہ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں ان کو اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ان میں نہیں جاتے کیونکہ ان کو وہ جھجک فیل ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، اور طبقوں کے اور ریلیجنس کے یا اور کلچرز کے. وہاں سے ایک جو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارا کانفیڈنس، جو ہمارا اپنے آپ پہ اعتماد ہے اور ہماری سیلف اسٹیم ایک جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی گھبراہٹ، تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہمیشہ آپ کے دل میں رہ جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں صرف سروائیو کرنے نہیں آئے، ہم آسٹریلیا اس لیے نہیں آئے کہ ہم صرف گزارا کریں. ایک ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں بہتر سے بہتر زندگی گزارنی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہم نے ترقی کرنی ہے، نوکری میں بہتر کام کرنا ہے، اپنا نام بچوں کے لیے، اپنے ملک کا بھی نام جہاں سے ہم آئے ہیں. تو ہم نے صرف سروائیو نہیں کرنا، ہم نے صرف گزارا نہیں کرنا. تو ان ساری چیزوں سے ہم یہ ایک اینٹی انٹیگریشن ایک تھوڑا سا بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہمیں روکتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں بہترین طریقے سے انٹیگریٹ کر سکیں. ہاں جی بالکل، مطلب اس حد تک کہ ہمیں اپنے آپ کو آسٹریلین کہنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. بچوں سے بھی شروع میں نے یہ دیکھا کہ وہ آسٹریلین بچہ ہے، یعنی کہ جو بھی گورا ہے نا وہ اس کو بس سمجھتے ہیں کہ جی وہ آسٹریلین ہے. دعوتوں میں بھی جائیں کہ جو پرانے بھی بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ اپنے آپ کو آسٹریلین کہنے میں ان کو کافی دقت ہوتی ہے. آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس سٹیزن شپ ہے نا، آپ ووٹ کرتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو آپ آسٹریلین نہیں ہیں. میرے خیال میں اس کے کافی سارے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نظر آتے ہیں. جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بڑی کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی کانفیڈنس نہیں ہے، آپ نے اپنے ارد گرد باؤنڈریز آپ بنا لیتے ہیں، کام کے اوپر باؤنڈریز بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کلچر کے لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دفتر کی دعوتیں آپ اس پہ نہیں جاتے. بہت سی ہماری دنیا وہ نہیں انوالو ہونا پسند کرتی. بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ بھی کوئی ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ کا شاید کوئی نام جانتا ہو لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ ہیں کون. تو وہ آپ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں وہ آپ کو ایکٹیولی نظر آتی ہیں کہ آپ کی ہر چیز کے اندر، آپ کے آفس کے اندر ہر جگہ نظر آئیں گی. وہ آپ دیکھیں جو چیز سمجھتے نہیں ہیں ہم، اس سے ہمیشہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمیں جب تک لوگ یہاں کے رہنے والے جو آلریڈی رہتے ہیں، چاہے وہ ٹرکش ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایبوریجنیز ہیں، جو بھی کسی بھی کلچر سے ہیں، جب تک وہ ہمیں سمجھیں گے نہیں تو وہ ہم سے ڈرتے رہیں گے. اور جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی ان سے ڈرتے رہیں گے. جیسے ہم پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کہ آپ آؤٹ سائڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ضروری ہے. جن کو ہم آؤٹ سائڈرز کہتے ہیں آبویسلی ہے، تو آپ اپنے آپ کے لیے دوسروں کے لیے لیبلز ہی کریٹ کرتے ہیں، لیکن آؤٹ سائڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا بہت ضروری ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ جو بھی لوکل کمیونٹی فنکشنز ہیں یا آپ کے جو ایون پالیٹکس جو ہے، آپ کی فیڈرل لیول کی پالیٹکس ہے، اسٹیٹ لیول پالیٹکس ہے، اس کے اندر آپ کی انوالومنٹ ہمارے لوگوں کی بہت کم لوگ نظر آئے جن کو علم ہے کہ جی پالیسی میکنگ ایکچولی ہو کیا رہی ہے، گورنمنٹ کیا پالیسی کرے. تو وہ ڈسکنیکٹ آپ کو ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ جو باؤنڈری کریٹ کی ہے کہ جی میں آسٹریلین نہیں ہوں یا میں تو پاکستانی ہوں جی، تو وہ مجھے بہت ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ نظر آتا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی بڑی ٹیمپریری ہے کہ یہاں پہ میں بس کچھ سالوں کے لیے ہوں، میں پیسے کمانے آیا ہوں شاید، اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا یہاں سے. تو میرے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ پالیسی کیا بن رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو پالیسیز بنا رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے وہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے، آنے والی جنریشنز کے لیے امپورٹنٹ ہو، تو اس کے اندر انوالو ہونا بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی اس ڈسکنیکٹ کا آپ کے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے. میرے خیال میں اس کنفیوژن کا، میں کنفیوژن کا ورڈ استعمال کروں گا، اس کنفیوژن سے آپ کے بچے بھی کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ اچھا یار یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا فیصلہ کرنا کہ گھر کے اندر آپ کمپلیٹ پاکستانی ماحول سارا کچھ وہ چاہتے ہیں، لیکن ہے میں آسٹریلیا میں ہوں. جو میری دن کی اسکول کی ریالٹیز ہیں، یا جیسے میرا بیٹا KFC جاتا ہے تو جیسے بچے کام کرنا شروع کرتے ہیں ان کو دوسری سائڈ نظر آتی ہے معاشرے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان ریالٹیز کو میں کیسے جوڑوں، کیسے ان دو حقیقتوں کو، دو مختلف دنیاؤں کو میں کیسے جوڑوں. تو وہ کنفیوژن آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا کافی امپیکٹ ہے. آپ
کہ جو ڈیڑھ ایک ٹانگ آپ نے پاکستان میں رکھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی یہاں پہ ہے، اس کا آپ کو اپنے تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ اس کا امپیکٹ ضرور نظر آتا ہے۔ اچھا سبین، سوال یہ ہے کہ ایز اے کمیونٹی، ایز انڈیویجولز، ہم یا انفرادی اجتماعی طور پہ ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے تھوڑی سی یہ جو فاصلے ہیں، یہ جھجک ہے، وہ کم ہو؟ اگین یہ ہمارا خیال ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے بھی کی اور ہمیں اس کا ایک اچھا اثر نظر آیا ہماری اپنی انٹیگریشن میں، تو وہی آپ کے لیے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اور 3 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، کو ایکسپلین کروں گا۔ ایک کا تعلق ہے اپنے سیاسی یہاں کے سسٹم کو اور گورننس کے سسٹم کو سمجھنے کا، تاکہ آپ اس کا بہتر حصہ بن سکیں۔ دوسرا، اپنے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنے گلی محلوں میں اپنے پڑوسیوں سے ملنا اور ان کو سمجھنا، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پاکستان سے نہیں آئے، آپ جو سب کانٹیننٹ کا، انڈیا پاکستان بنگالی کلچر سے نہیں ہے، ان سے بھی ملنا اور ان کو سمجھنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دفتروں میں کیسے بہتر طریقے سے انٹیگریٹ ہونا ہے، اپنا کلچر شو آف کرنے میں، اگلوں کو بتانے میں جھجک فیل نہیں کرنی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلی چیز ہے سیاسی نظام۔ جیسا کہ سبین نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا پاکستانیوں کا ادھر آسٹریلیا میں بہت زیادہ جو فوکس ہوتا ہے ہماری بات چیت کا، وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر ہوتا ہے، اور پاکستان کی سیاست کا جو پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ہمیں یہاں آسٹریلیا میں بیٹھ کے خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ تو فوکس آپ نے اس چیز پہ کوشش کریں کہ جو یہاں کی اپنی لوکل پالیٹکس ہیں، جو آپ کی کاؤنسلز کے لیول کی پالیٹکس ہیں، یا آپ کی اسٹیٹ لیول یا فیڈرل لیول کی پالیٹکس ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھیں، اپنے نمائندوں کو ڈھونڈیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے علاقے کا نمائندہ کون ہے، لوکل ایم پی یا جو منسٹر جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے، آپ کا کاؤنسلر کون ہے، آپ کے میئر کون ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اکثر ہمارے کمیونٹیز کے فنکشن میں بھی آتے ہیں، تو بہت بہترین موقع ہوتا ہے ان سے وہاں ملنے کا۔ جیسے آج کے عید کے فنکشن میں سبین جو ہماری میئر ہیں ونڈم کاؤنسل کی، سوزن میکنٹائر، وہ بھی موجود تھیں، اور ایک بہت اچھا موقع تھا۔ وہ سب سے مل بھی رہی تھی، سب سے بات چیت بھی کر رہی تھی، ان کے مسائل کے بارے میں سن بھی رہی تھی۔ تو اپنے نمائندے کو ڈھونڈیں اور ان سے اپنے مسائل ڈسکس کریں اپنی کمیونٹی کے بارے میں، کیونکہ ان کا مقصد آپ کی کمیونٹی کی ترقی اور اس کی بہتری ہے، اور اس میں رہنے والے لوگوں کی بہتری ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میں بات کروں گا کہ سیاسی سسٹم کو سمجھنے کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی سمجھیں کہ آپ آسٹریلیا میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ 30 سے 50% کے درمیان ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کی تنخواہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس کو بھی سمجھیں کہ آپ کا ٹیکس کہاں جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک اہم آپ کا کردار ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ آسٹریلیا کی اکانومی میں، اس کی ترقی میں اس کا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ کا پیسہ ہے، آپ کا ٹیکس ہے، وہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو اپنی شمولیت کا تھوڑا اور احساس ہوگا، اور آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ آپ کا رول اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہوگا بھی، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ابھی ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ آپ کو کچھ لنکس شیئر کریں گے جس سے آپ کو اس کی تھوڑی اور معلومات مل سکتی ہیں کہ وہ گورننس سسٹم کیا ہے آسٹریلیا کا۔ دوسری چیز ہم نے بات کی تھی، وہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے کی بات کی تھی۔ جس سبب میں آپ رہ رہے ہیں، جس اسٹریٹ میں آپ رہ رہے ہیں، ادھر آپ نے بہت ٹائم گزارنا ہے، اور کیا ہی ہو ایسا کہ آپ کا وہ ٹائم بہت اچھا خوشگوار گزرے، جس میں آپ تمام اپنے محلے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو جانتے ہوں، اور ان لوگوں کو خاص طور پہ ڈھونڈیں اور ان سے ملیں جو کہ پاکستانی اوریجن کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم گورا کہتے ہیں، جو یہاں سے ساری زندگی رہتے رہے ہیں، اپنی ساری جنریشنز انہوں نے یہاں گزاری ہیں۔ ان سے ملیں، ان کے پاس آپ کو کرنے کے لیے بہت سارے سوال ہوں گے، لیکن وہ سوال شاید اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ شاید ہم کوشش نہیں کرتے ان سے ملنے کی، یا ہمیں تھوڑی ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے محلے داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے ملیں۔ اگر نہیں ابھی آپ نے ملا اور آپ نئے ہیں تو کچھ ایسے مواقع آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کرسمس کا ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں آپ ان کے لیے کچھ لے کے بھی جا سکتے ہیں، ان کو وش بھی کر سکتے ہیں۔ عید جیسے ہماری آ جائی تو عید کے موقع پہ آپ ان کو جا کے کوئی مٹھائی یا کوئی سویٹس وغیرہ جا کے دے سکتے ہیں، اور ان کو وہ یقیناً آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو جواب میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا عید کا تہوار تھا جو ہم رمضان کے بعد سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور وہ آپ نوٹس کریں گے جیسا آپ ان کو بتائیں گے وہ اور پوچھیں گے آپ سے، کیونکہ وہ جینوینلی ان کی نیک نیتی نظر بھی آتی ہے ان سوالوں کے پیچھے، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کلچر، آپ کا مذہب کیسا ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا جی، اپنے پڑوسیوں سے ملیں، ان کو جانیں، ان کو اپنے بارے میں بتائیں۔ تیسری چیز جو ہم نے بات کی تھی وہ آپ کے دفاتر کی ہے۔ تقریباً آدھا یا اس سے تھوڑا سا کم ٹائم اپنی ساری زندگی کا اپنے دفتروں میں گزارنا ہوتا ہے، اور وہاں آپ کو ہر کلچر کے، ہر اوریجنس کے لوگ ملیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو 9 سے 5 بجے تک صرف اپنا کام پہ فوکس کر کے گھر واپس جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ
تھوڑی اور ایک دو قدم اور آگے لیں، اپنی جو آپ کے آفس کی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں دفتر کے بعد 5 بجے کے بعد اکثر اکٹھے ہوتے ہیں لوگ ڈرنکس کے اوپر، اور آپ کو مطلب کوئی آپ کے اوپر زور یا پریشر نہیں ہے کہ آپ کوئی بیئر یا آپ بھی الکوہول کنزیوم کریں. وہاں جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اس کا تعلق کام سے نہیں ہوتا. وہ یوزلی اگر آپ باتیں کریں تو وہ لوگ آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں گے، اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں گے، اپنی کسی سپورٹس ٹیم کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی ویسے ہی مسائل ہیں جیسے ہمارے ہیں. نہ فار ایگزامپل ان کی آپ سے 3-4 گنا تنخواہ زیادہ ہے، نہ ہی ان کے پاس آپ سے زیادہ ترقی کرنے کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں. تو یہ ایک ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں یہاں کے معاشرے کی برابری کی بات کی تھی. وہ برابری صحیح طریقے سے آپ کو نظر آتی ہے جب آپ ایسے گیدرنگس میں اکٹھا ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ملیں جلیں ان سے دفتر کے ٹائمز کے بعد بھی، اور اپنے کلچر کو دکھانے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، بیکاز ہمارا کلچر ایک بہت ہی زبردست اور بہت رچ کلچر ہے. چاہے وہ ہمارے کھانے ہیں، چاہے وہ ہمارے شادیوں کے فنکشن ہیں، چاہے وہ ہمارے مختلف صوبوں کے مختلف ثقافتی جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہیں. اس معاشرے کے حساب سے وہ بہت ہی جو ہے نا ایک رچ کلچر ہے ہمارا، جس کو سمجھنا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ، اور بڑا فیسنیٹ ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے، ایسے واقعے سن کے ہمارے. تو ایسے موقعوں کو استعمال کریں اور اپنے کلچر کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں، دیکھیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس مزید آتا ہے زیادہ انٹیگریٹ کرنے میں. اور میری طرف سے آخری بات یہ ہوگی کہ دیکھیں میرا اور سبین کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے نہ ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ کا کوئی بھی آپ کے ذہن میں جب کسی کا کوئی امپریشن بنتا ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے آپ کے ایکسپیرینسز سے. کچھ کے بہت اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہوئے، کچھ کے شروع کے ایکسپیرینسز مشکل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی اور گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ آ جاتی ہے. تو ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیسے ہیں اور ان کے حساب سے کیا بہتر سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کرنے میں. تو اس کے ساتھ میں تو اپنی بات کا اختتام کروں گا. سبین کچھ آخری باتیں، کچھ تھاٹس؟ یہ ضرور میں کہوں گا کہ آپ کی جو لائبریریز ہیں، جو آپ کے لوکل کمیونٹی سینٹرز ہیں، اسپیشلی لائبریریز کے ساتھ دوستی ویسے ہی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کی. وہاں پہ آپ کو یہاں کی لائبریریز کی اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پہ آپ کو کتابیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے اور ریسورسز ملتے ہیں. وہاں کے جو لائبریرینز ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہاں پہ بہت ساری لائبریریز کے اندر ہی کمیونٹی سے کے جو کونسل کے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں افراد جو آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو لائبریری کے ساتھ دوستی کریں، وہاں پہ آپ کو کافی مواد مل جائے گا جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کو لوکل نالج دینے میں، آسٹریلیا کی نالج دینے میں، لینگویجز سیکھنے میں، انگلش سیکھنے میں وہ ہیلپ کر سکتا ہے. تو بہت مواد موجود. ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اگر جیسے کاشف نے کہا کہ جی آپ گھلیں گے، ملیں گے، دفتر میں بات کریں، جیسے میرا یا کاشف ایکسپیرینس ہمارا اگر بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نہ ہو، آپ کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے بدتمیزی بھی کرے، ہو سکتا ہے آپ سے بہت مشکل سوال کرے، ہو سکتا ہے آپ کے ریلیجن کو لے کے کوئی کہ جی ہم کلچرلی جی ہم جیسے رہتے ہیں اس کے اوپر کوئی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کوئی مشکل بات کرے. تو ٹھیک ہے، مشکل بات کرنا ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمارے بچوں کو بھی سیکھنا پڑے گا. اس کے اندر ہم ایک ایپیسوڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی مشکل باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر آپ کی ہم کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن مشکل سوالوں سے، مشکل بات چیت سے گھبرائیں نہیں، اس کا جواب دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ جی میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے کلچر کی، ہمارے ریلیجن کی، ہم سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ریپرزنٹیشن میڈیا کے اوپر نہیں ہے. تو ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے جو 2% یا 2-2.5% مسلمان ہیں، ان میں سے میرے خیال میں ہم سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جہاں موقع ملے اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے اپنا کلچر، اپنا ریلیجن، اپنی سائڈ جو ہے سٹوری کی وہ ضرور بیان کریں، اور تمیز کے دائرے میں رہ کے بیان کریں. یہ نہیں کہ آپ کو اگر کوئی دوسرا بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کو اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے کہ ہم جو آپ میڈیا پہ ہمارے بارے میں سن رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. تو آپ یہ مشکل کام ہے، آسان کام بالکل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جا کے بہت چیزیں پڑھنی پڑیں، اپنی شاید ہسٹری پڑھنی پڑے، آپ کو ریلیجن کی باتیں سیکھنی پڑیں، ہو سکتا ہے آپ کو علماء سے جا کے سیکھنا پڑے کہ جی اس بات کا کیا جواب ہے. تو اچھی بات ہے، آپ بھی سیکھیں گے، آپ کے بچے بھی سیکھیں گے، آپ سے ہم بھی ہو سکتا ہے سیکھیں. اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم بھی سیکھیں گے. مشکل باتوں سے بھاگے نہیں، گھبرائیں نہیں، وہ
اس طرح کے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے. جب یہ ہوں گی تو معاشرہ اوور آل گرو کرے گا. اس بات پہ آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. آپ سب کو ایک دفعہ دوبارہ عید مبارک، اور میرے اور کاشف کی طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ.